الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم إلى آخر الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ثم يطبقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. میرے محترم ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اس کی مغفرت سے اپنی استعداد اور ہمت کے بقدر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دراصل رمضان المبارک اس لیے آتا ہے کہ ہمت والے آئیں اور خوب عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو رمضان اور روزوں کی سوغات ہے وہ یہ کہ اپنے اندر وہ تقوی پیدا کر لیں، پرہیز کا مزاج پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور حدیث پاک تلاوت کی ہے، یہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پھر احادیث میں بھی زکوٰۃ کو اسلام کا تیسرا رکن قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد ہے نماز کو قائم کرنا، اور پھر تیسرا جو رکن ہے اسلام کا وہ ہے زکوٰۃ کو ادا۔ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ زبان سے زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے، اور عملی طور پر زکوٰۃ نہ نکالے جان بوجھ کر تو اس کی جو تفصیل ہے وہ ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کر بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً 70 سے زائد مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے ایمان والو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ اور کہیں الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، کہ ایمان والے نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یہ بھی جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب کچھ مسلمانوں نے
تو ایمان والے تھے لیکن ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ایمان ان کا پختہ نہیں ہوا تھا نا، ان لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ تو ہم دیں گے لیکن بیت المال میں نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، نبی کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی بھی بیت المال میں جمع کرتا تھا تو اس کو جمع کرنا پڑے گا، ورنہ میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس بات صحابہ نے ان کو روکا تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے۔ دونوں کی حیثیت اللہ کی نظر میں قریب قریب اور برابر ہے۔ جس طریقے سے نماز ادا کر کے آدمی اپنی عبدیت کا اور بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور میرا یہ سر آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، اسی طریقے سے مال کو 2.5% جو مال جو فرض ہوتی ہے زکوٰۃ میں جو فرض ہوتا ہے اس کو انسان نکال کر غریب کو دے کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال آپ کا ہے، اور آپ نے جس طریقے سے اس میں غریب کا حق لگایا ہے میں اس کو دے رہا ہوں۔ یہ بھی اپنی بندگی کا اظہار ہے۔ اور دوسرا فائدہ زکوٰۃ میں یہ ہے اسلام میں کہ مسلمانوں میں جو طبقہ غربت کا شکار ہوتا ہے، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جو مقروض ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اشاعت کر رہے ہیں اور کچھ کاروبار نہیں کر سکتے، سب اللہ کے راستے میں ہیں، اسلام کو سیکھ رہے ہیں، اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور غریب ہیں، ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، ان کے ماں باپ بھی غریب ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو ان کی مدد ہوتی ہے اور اسلام کی اشاعت کا کام مضبوط ہوتا ہے۔ مدرسوں میں جو زکوٰۃ جاتی ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں، غریب بچے، یتیم بچے، ان کو اگر ہم زکوٰۃ دے کر ہم ان کی تعلیم کا بندوبست کر دیں گے تو کل پھر اسلام کی اشاعت کا کام آسان ہوگا، علماء تیار ہوں گے، پھر وہ لوگوں کو مسائل بتائیں گے، اسلام کے بارے میں بتائیں گے، حلال حرام بتائیں گے۔ اگر علماء تیار نہ ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ اسلام کو بتانے والا کوئی نہیں رہے گا اور اسلام کا نظام جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔ اور تیسرا ایک فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک بہت بری بیماری ہوتی ہے کہ جب مال آتا ہے تو وہ مال کا حریص ہو جاتا ہے، لالچی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نہیں چاہتا ہے کہ مال اس کا خرچ ہو، وہ اپنے مال پر وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ تم نکالو۔ جب زکوٰۃ آدمی نکالتا ہے تو اس کے دل سے دولت کی حرص اور لالچ جو ہے وہ نکلتی ہے، اور اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا نفس جو ہے وہ بھی صاف ہوتا ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے نبی جی آپ ایمان والوں سے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجیے، حکم دیجیے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں۔ صدقہ قرآن مجید میں عام طور پر زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی فرض صدقہ زکوٰۃ۔ عام طور پر ہم لوگ جو صدقہ بولتے ہیں وہ نفل صدقے کے بارے میں بولتے ہیں، خیرات کے بارے میں بولتے ہیں، تو آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے تو طہرہم، اور اس زکوٰۃ کو وصول کر کے آپ ان کے دلوں کو پاک کیجیے، تطہرہم بہا، زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاک کیجیے، وتزکیہم، اور ان کے نفس کو صاف کیجیے، اس کا تزکیہ کیجیے، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجیے۔
ایمان والوں کے لیے کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد و میثاق اور وعدہ کیا تھا، اس میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کے طور پر کہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال اللہ انی معکم۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جو مسلمانوں میں جو پریشانی ہے اور دشمنوں کی طرف سے جو حالات ہیں، مشکلات ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پورے طور پر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے۔ نماز کا تو مسئلہ ہے ہی صاف صاف کھلا ہوا کہ نماز مسلمانوں میں کتنے فیصد پڑھتے ہیں سال بھر لوگ؟ مشکل سے 10%، یہ 10% بھی میں مشکل سے۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ بھی اگر حکومت قائم ہو جائے یہاں اور حکومت مانیٹرنگ شروع کر دے، اس طریقے سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے زکوٰۃ کا، ہر ایک جو صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے، سب کو حکومت ٹریک کرے اور ان کو اس سے زکوٰۃ وصول کرے، اس کا ڈاٹا بنائے، تو بہت سے لوگ پھنس جائیں گے، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے، نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے بھی یہ مشکلات ہے۔ یہ کھلا کھلا گناہ کبیرہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ اس بات پر ہے، وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یعنی اپنی مدد کے ساتھ رہوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرتے رہے نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور دیتے رہے زکوٰۃ، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر پورا ایمان تم رکھتے رہے۔ تو زکوٰۃ کو دینا اور نماز کو قائم کرنا اللہ کی مدد کو کھینچنے والی چیز ہے، اللہ کی مدد کو شامل حال رکھنے والی چیز ہے۔ اور اگر ہم نے زکوٰۃ اور نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب جہاں تک مسئلے کی بات ہے، تو جو شخص بھی 7.5 تولہ سونے کے برابر مالک ہو، یا اسی طریقے سے 7.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اسی طریقے سے اس کے پاس کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو اور کچھ تجارت کا مال ہو، یعنی وہ مال جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ گرام میں سونا 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ 87 گرام 480 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، یاد رکھنے کی چیز۔ اور 52.5 تولہ چاندی وہ 612 گرام 360 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے۔ وزن کروا لیں جا کر، اور جس کے پاس بھی اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اتنا سونا نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن سونا 7.5 تولہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ چاندی ہے اور کچھ پیسہ ہے اور کچھ تجارت کا مال ہے یا تجارت کا مال نہیں ہے، اور ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، جو چھوٹا نصاب ہے چاندی کا۔ اور وہ اگر آپ مارکیٹ میں ریٹ لگائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 50,000 60,000 کی قیمت کا بنے گا، وہ کرنٹ ریٹ معلوم کر لیں جب آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہو، تو اس میں سے 2.5% آپ نکال دیں، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے بہت ایسا نہیں ہے کہ پورا مال اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ دے دیجیے، 100 روپے میں کتنا؟ 2.5 روپے، 1 لاکھ میں 2.500۔ لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات ہے اور انسان کا نفس مال کا حریص ہے، اس کو بہت بھاری لگتا ہے، میرا مال ہے، میں نے کمایا مشکل سے، کیسے نکال دوں؟
ارے بھائی ایک بات اور یاد رکھیے، اگر آپ زکات نہیں نکالیں گے اور اس کو اپنے فریش مال کے ساتھ کھلا لیں گے تو یہ بھی حدیث میں ہے، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت مروی ہے کہ جو مال بھی اچھا مال زکات کے مال سے مکس ہو جاتا ہے، آدمی نہیں نکالتا ہے اور اس کو رکھ لیتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، تو وہ مال ضرور ہلاک اور برباد ہے۔ بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی مال اگر ہلاک ہو رہا، چوری ہو گیا اور کہیں بینک میں ضائع ہو گیا، کسی بھی طریقے سے اگر وہ مال برباد ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی زکات نہیں نکالی گئی۔ تو میرے بھائی اللہ کا حکم ہے، غریب کا حق ہے، کتنے غریبوں کا چولہا جل جائے گا، عید ہو جائے گی، اگر ہم زکات نکالیں گے تو انشاءاللہ جو لوگ زکات نکالتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے آپ، کبھی بھی آپ کے مال میں تنگی نہیں، اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور بعض تو ایسے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جب سے ہم نے زکات نکالنی شروع کی اس کے بعد ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے بہت اضافہ فرمایا، اور اب اتنا ہے، بعض ایسے سیٹھ ہیں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ جب سے میں نے جوڑ کر زکات نکالی پوری، بعض لوگوں کی زکات جو اربوں کے مالک ہیں کروڑوں کی کرتے، وہ روکتے نہیں ہیں، پوری نکالتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، ٹرسٹ میں دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں۔ تو اب اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ شیطان اصل میں قرآن مجید میں ہے، شیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں غریبی کا ڈر دکھاتا ہے کہ پیسہ کم ہو جائے گا، اور وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، برائی کا حکم کرتا ہے، بری جگہ پر، تفریح کی جگہ پر، ٹور کرنے چلیں، بیوی کو لے کر ٹور کرنے جانے، کتنے مالدار لوگ کتنے خرچ ہوتے ہیں صاحب، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، کشمیر جانے کو لے دیکھو، مال جانے، ٹاٹا مال جاتے ہیں لوگ، ایک دن میں کتنی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں مال خرچ کرنا اور بسا اوقات گناہ کے کاموں میں بھی، اس میں کبھی بھی شیطان آپ کو نہیں بولے گا کہ صاحب اتنا پیسے خرچ ہو رہا ہے، اس میں حوصلے سے آدمی خرچ کرتا ہے، اور جہاں دین کے راستے میں زکات نکالنا چاہ رہا ہے تو پریشانی ہوگی۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، تم زکات نکالو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وفضلا، اور اپنی طرف سے فضل کا وعدہ فرماتا اور بڑا چاہا تو تم کو دے گا، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے پاس خزانے ہر چیز کے اور بہت علم والا ہے۔ تم کو اللہ نے مالدار بنایا ہے تو تم پر 2.5% تمہارے مال میں سے اللہ کا آرڈر ہے کہ تم غریب کو دے دو، اور اگر نہیں دو گے، اچھا یہ بھی سن لیں، مسئلہ بیچ میں بات رہ جائے گی کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ رمضان میں زکات نکالنا فرض نہیں، نکالتے لوگ اس وجہ سے ہیں کہ اس میں چونکہ فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، اس وجہ سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی پر جیسے 52.5 تولہ چاندی کا کوئی مالک ہوا، محرم میں چاند کے حساب سے زکات کا حساب لگایا جاتا ہے 5 محرم کو، تو جب اگلا 5 محرم آئے گا، سال گزر جائے گا تو زکات فرض ہو جائے گی۔ بچی کی شادی ہوئی، اس کو سونا ملا، چاندی ملا، وہ حساب کے برابر ہے، تو جس تاریخ کو وہ مالک بنی ہے اس کو نوٹ کر لے، اور جب سال گزرے گا تو اس کو زکات نکالنی پڑے گی۔ پہلے بھی بہت سی بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں، شادی ہوئی، مسئلہ پوچھتی ہے رمضان آ گیا، رمضان آنے پر نہیں، جب سال پورا ہوگا، جب تک سال پورا نہ ہو زکات فرض نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی زکات نکالنا چاہے تو اجازت میں نکال سکتا ہے، اس کا حساب کر لے، اور جب سال گزرے تو پھر جتنا باقی بچ گیا اتنا نکالے۔ اسی طریقے سے سال گزرنے کے بعد بھی کوئی نکال سکتا ہے، فوراً نکالنا، جتنا جلدی نکالنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہے اور اس کی اچھی خاصی زکات ہے اور وہ
دیکھ رہا ہے کہ کوئی میرے خاندان میں خود ایسے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ مستحق ہیں اور ان کو میں زکات دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ملے گا اور سیدھا رحمی کا بھی ملے گا، رشتے کو جوڑنے کا بھی ملے گا۔ لیکن ابھی میں دے دوں گا تو وہ خرچ کر دیں گے، ان کی بچے کی شادی ہے 2 سال کے بعد، تو میں گھر میں وہ رقم نکال دوں زکات کی نیت سے، اور پھر 2 سال کے بعد بھی اگر میں دوں گا، چونکہ میں اس مصلحت کی وجہ سے میں رکھ رہا ہوں تو اس میں بھی زکات ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مسائل ہیں اور مسائل بہت زیادہ زکات کے ہیں جو آپ پوچھ لیں بعد میں علماء سے تحقیق کر لیں۔ لیکن اگر کوئی زکات نہیں نکالتا ہے یہ سوچ کر کہ بھائی کون دیتا ہے اور اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ یہاں پر کوئی سزا ہم کو ہوگی، تو پھر حدیث میں جو وعید ہے وہ بہت سخت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مال دیا ہو، یعنی اتنا مال دیا ہو جو نصاب کو پہنچ رہا ہو، شریعت کی نظر میں جو مالدار ہے، زکات جس پر فرض ہو گئی، فلم یؤدی زکاتہ، اور پھر وہ اس کی زکات نہ نکالے۔ ایک تو نہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے نہ نکالے، اور ایک نہ نکالنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنی مرضی سے نکال دے، جوڑ کر نہ نکالے، تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہوگا۔ آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے، 1 لاکھ روپے میں آپ کو 2,500 نکالنے ہیں، اگر آپ کم نکالیں گے تو بھی اللہ میں پکڑ ہوگی۔ زکات نہ نکالے اُسْرِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن یہی مال جس کی زکات اس نے نہیں نکالی ہے، قیامت کے دن ایک اژدہا سانپ کی شکل میں آئے گا، اقرع، جو اتنا یعنی زہریلے ہونے کی وجہ سے بالکل گنجا ہوگا، لہو ذبیبتان، اور اس کی آنکھوں پر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ یہ انتہائی زہریلے سانپ ہونے کی نشانی ہے کہ جس کے سر کے بال ہو جائیں اور جس کے آنکھوں پر 2 سفید نقطے، اور پھر ثم یأخذ یغطیہ یوم القیامت، اس کی گردن میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا اس سانپ کو، ثم یأخذ بلحظمتیہ، اور پھر وہ اس کے دونوں کانوں کو پکڑ لے گا مضبوطی سے اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں وہی تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکات نہیں نکالی تھی، میں وہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے سینت کر رکھا تھا، بینک میں رکھا ہو، گھر میں رکھا ہو، کوئی ہیرا کر دیا ہو، سال گزرنے سے پہلے کسی کو دے دیا تو آج تم کو مالک بنا دیا، اور سال گزرنے کے بعد پھر لے لیا کہ میرا مالک ہو گیا، کسی بھی طریقے سے وہ ہیرا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، زکات نہیں نکال رہا ہے، تو قیامت میں اس کو یہ سزا ملے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے اور بخل کرتے ہیں، وہ اس کی زکات نہیں نکالتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں وہ خیر لہم کہ ان کا یہ بخل کرنا، کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بل وہ شر لہم، یہ ان کے لیے انجام کے اعتبار سے بہت برا کام ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اس مال کو بخل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر، سانپ بنا کر ڈال دیا جائے۔ اور فطرے کی جہاں تک بات ہے، صدقہ فطر وہ اس سال 62 روپے حساب لگایا گیا ہے گیہوں کے اعتبار سے، تو کوئی اگر 62 کے بجائے 65 نکال دے، 70 نکال دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہم لوگوں کو اس میں، اور ماشاءاللہ نکالتے ہیں مسلمان صدقہ فطر تو بہت خوش دلی سے نکالتے ہیں، غریب مسلمان بھی بیچارہ نکالتا ہے ہم لوگوں کو۔ اور ایک بات آخر میں یہ کہ جن کو اس میں یعنی دشواری ہوتی ہے، عورتوں کو خاص طور پر بسا اوقات وہ زکات نکالنے میں دشواری ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے ہیں بیچاری خود ان کے پاس، تو ان کو چاہیے، طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا وہ اپنے خرچے میں سے، شوہر جو دیتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا چپکے میں یا کہیں بھی جمع کرتے رہیں، مرد حضرات بھی ایسا کر لیں، تو سال میں اگر 1,00,000 روپے میں 2,500 مان لیں تو 2,500 تو جمع ہو ہی جائیں گے، اس سے زیادہ جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ کی زکات کے نیت سے جو بھی صاحب نصاب میں جمع کرتے رہیں، عورتیں جمع کرتی رہیں، تو اس وقت پریشانی آپ کو نہیں ہوگی زکات نکالتے وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو
قرآن و حدیث کی باتوں کو اور شریعت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے